السلام علیکم۔ چند سوالات کے جوابات ہیں جو آپ کی نظر کرنے ہیں، سماعت فرما لیں۔ سب سے پہلا سوال کہ مفتی صاحب، اگر کسی شخص نے اپنی بیوی کو طلاق نہیں دی لیکن وہ شخص دوستوں اور رشتہ داروں سے کہتا پھرتا ہے باہر گلیوں میں کہ میں نے طلاق دے دی ہے، یعنی ایسے بڑھ کے مارتا ہے، حالانکہ حقیقت میں اسے طلاق نہیں دی، تو شرعاً طلاق واقع ہوگی یا نہیں؟ پروفیسر عتیق الرحمان صاحب جھنگ سے۔ پروفیسر صاحب، میں سوال دوبارہ دہرا دیتا ہوں، بہت اہم سوال ہے آپ کا، کہ ایک شخص نے حقیقتاً اپنی بیوی کو طلاق نہیں دی، لیکن لوگوں کے سامنے جیسے بعض لوگوں کا مزاج ہوتا ہے کہ شیخیاں مارنا اور شیخیاں بگاڑنا، پھڑے مارنا، ایسے ہی دوستوں اور رشتہ داروں کے سامنے وہ کہتا ہے کہ میں نے طلاق دے دی، تو اس صورت میں آپ کا سوال یہ ہے کہ طلاق واقع ہوگی یا نہیں؟ تو یاد رکھیں کہ ضابطہ اور قاعدہ یہ ہے کہ اقرار طلاق کے حکم میں ہوتا ہے کہ جب وہ خود اقرار کر رہا ہے، اگرچہ اس نے حقیقتاً طلاق نہ بھی دی ہو، لیکن یہ معاملہ اتنا حساس اور نازک ہے کہ طلاق حقیقتاً نہ بھی دی ہو، لیکن کسی کے سامنے اگر وہ اقرار کرتا ہے کہ میں نے طلاق دے دی ہے، تو یاد رکھیں اس صورت میں طلاق واقع ہو جائے گی اور وہ اس کے نکاح سے خارج ہو جائے گی۔ دوسرا سوال، مفتی صاحب، طلاق کے بعد جب عورت عدت میں ہو تو زمانہ عدت کے نان و نفقہ کے اخراجات اور دیگر اخراجات یہ کس کے ذمہ ہوں گے؟ قاری عبدالرحمن کراچی سے۔ قاری عبدالرحمن صاحب، جب عورت کو طلاق ہو جائے تو عدت کے زمانہ عدت کے اخراجات جو ہیں وہ خامند ہی کے ذمے ہوتے ہیں، شوہر ہی کے ذمے۔ صرف اتنا یعنی ضروری ہے اور اتنی شرط فقہاء کرام نے لکھی ہے کہ جب عورت خامند ہی کے گھر عدت گزارے گی تو پھر یہ نان و نفقہ کی اور دیگر اخراجات کی مستحق ہوگی، اور اگر یہ وہاں پر عدت نہیں گزارتی، کہیں اور چلی جاتی ہے، تو پھر خامند کے ذمہ نہیں ہے۔ لہذا خامند سے نان و نفقہ اور دیگر اخراجات کے حصول کے لیے اور اس کا مستحق بننے کے لیے عورت کے لیے ضروری ہے کہ عدت جو ہے وہ خامند ہی کے گھر پر گزارے، تب یہ اس کی مستحق ہو۔ اس سے سوال ہے کہ مفتی صاحب، موبائل میں دیکھ کر تلاوت کرنا شرعاً کیسا ہے؟ آج کل یہ رواج عام ہو رہا ہے کہ قرآن مجید ڈاؤن لوڈ کر لیا جاتا ہے اور پھر موقع بموقع اس کی تلاوت لوگ کرتے رہتے ہیں۔ سلیمان سوا سے۔ سلیمان صاحب، قرآن مجید کا موبائل کے اندر ڈاؤن لوڈ کرنا یہ شرعاً جائز ہے، لیکن ایک بات یاد رکھیں، مفتی تقی عثمانی صاحب بھی ہمارے بڑے اکابرین میں ہیں، انہوں نے بھی یہی فتویٰ دیا کہ موبائل کے اندر جو کچھ قرآن مجید ہوتا ہے یہ حقیقتاً قرآن نہیں، یہ عکس ہوتا ہے، یعنی ہمارے جو اصل پرنٹ شدہ نسخہ جات ہیں اس کا عکس اس میں ڈاؤن لوڈ کیا جاتا ہے، یہ حقیقتاً نہیں۔ اگرچہ اس میں تلاوت کرنا جائز ہے، ناجائز کسی مفتی صاحب نے بھی نہیں کہا، جائز ہے، لیکن افضل نہیں ہے۔ افضل اور اعلیٰ اور بہتر یہی ہے کہ اصل نسخہ قرآن مجید کا جو ہے اسے آپ ہاتھ میں لیں اور باوضو باادب ہو کر تلاوت کریں، تو اس میں یقیناً زیادہ اجر اور زیادہ یعنی باعث رحمت ہے، بنسبت اس کے کہ آپ موبائل کے اندر قرآن مجید کو ڈاؤن لوڈ کر کے اس میں تلاوت شروع کر دیں تو تلاوت تو جائز ہے، لیکن یہ چونکہ حقیقتاً قرآن کا نسخہ نہیں، اس کا عکس ہوتا ہے، جیسے شیشے میں، آئینے میں ہم اپنے آپ کو دیکھتے ہیں تو اس میں یقیناً حقیقتاً ہمارا وجود نہیں، وہ تو وجود کا عکس ہوتا ہے۔ بالکل اسی طرح قرآن مجید ڈاؤن لوڈ کرنے والے اور قرآن مجید کو یہ موبائل کے اندر دیکھ کر تلاوت کرنے والے احباب کا حال یہی ہے کہ یہ عکس کو دیکھ کر پڑھ رہے ہیں، اگرچہ جائز ہے۔ اسی وجہ سے اس میں مفتیان کرام نے لچک پیدا کی ہے، گنجائش کے بغیر وضو کے بھی قرآن مجید موبائل کے اندر تلاوت کیا جا سکتا ہے، لیکن قرآن موبائل کے علاوہ جو اصل نسخہ ہے اس کا آپ کو بخوبی معلوم ہے کہ اس کو بغیر وضو کے یعنی چھونا جائز نہیں۔ تو بہرحال میری بات کا خلاصہ یہی ہے کہ قرآن مجید کو موبائل میں ڈاؤن لوڈ کرنا جائز ہے، پڑھنا جائز ہے، لیکن افضل اور بہتر یہ ہے کہ اصل نسخہ قرآن سے آپ تلاوت کریں، وہ آپ کے لیے زیادہ باعث رحمت ہے۔ اگلا سوال یہ ہے کہ مفتی صاحب، موبی کیش اکاؤنٹ کھلوانا جائز ہے یا نہیں؟ کہ جس کا طریقہ کار یہ ہے کہ اگر ہم اکاؤنٹ میں 1000 روپیہ رکھواتے ہیں تو ہمیں روزانہ چند منٹ فری ملتے ہیں کمپنی کی طرف سے، اور ہمارا 1000 روپیہ یا اس کے علاوہ جتنا بھی ہم رکھتے ہیں وہ محفوظ رہتا ہے۔
محمد معین ڈیرہ غازی خان سے۔ معین صاحب، یہ صورت جو آپ نے بیان کی ہے موبی کیش والی، یہ تو سراسر سود ہے۔ ضابطہ اور قاعدہ یہی لکھا ہے فقہائے کرام نے، کل قرض جرا نفعا فہو حرام، کہ آپ کی رقم تو وہی محفوظ کی محفوظ رہی، اور اس سے آپ نفع کسی بھی انداز میں، کسی بھی صورت میں، کسی بھی طریقہ کار سے آپ اس سے نفع حاصل کر رہے ہیں، یہ ناجائز ہے۔ منٹس استعمال کرنے میں، میسیج کا کوئی پیکج آپ کو ملتا ہے یا دیگر کمپنی کی طرف سے مراعات آپ کو ملتی ہیں، اور آپ کی رقم جو ہے اکاؤنٹ میں وہ پوری کی پوری محفوظ رہتی ہے، تو اس صورت میں بھائی یہ جائز نہیں، یہ سراسر حرام اور سود ہے۔ اگلا سوال ہے مفتی صاحب، اگر کوئی شخص ایسا مریض ہے کہ لا یموت فیہا ولا یحیا کا مصداق ہے، یعنی نہ وہ زندوں میں شمار ہوتا ہے نہ مردوں میں، تو ایسے مریض کو بعض مرتبہ ہسپتال والے زہریلا انجیکشن لگا دیتے ہیں، ان کا ایسا کرنا جائز ہے یا نہیں؟ محمد یوسف سرگودا سے۔ محمد یوسف صاحب، اگر کوئی مریض ایسا ہے کہ جس کے زندگی اور موت کی کشمکش میں ہیں، نہ وہ زندوں میں شمار ہے، بسا اوقات یقیناً ایسے مراحل آتے ہیں کہ آکسیجن لگی ہوئی ہے اور نامعلوم کیسی مشینوں سے اسے کور کیا ہوتا ہے، اور یقیناً وہ یعنی زندوں میں بھی اس کی اعداد و شمار نہیں ہوتا، کہ زندوں جیسی حرکات یا صلاحیت اس کے اندر نہیں رہتی، بالکل وہ یعنی ایک معذور ہو جاتا ہے، تو اس صورت میں زہریلا انجیکشن لگانا تو کسی بھی صورت جائز نہیں ہے۔ جو لوگ ایسا کرتے ہیں یہ نادانی، حماقت، جہالت اور بے شعوری ہے، ایسا نہیں کیا جا سکتا۔ اگر کوئی اس سٹیج پر پہنچ چکا ہے اور ایسے مرحلے سے وہ گزر رہا ہے کہ نہ وہ زندوں میں ہے نہ مردوں میں، اور اس کی زندگی کے چانس بھی نہیں، تو فقہائے کرام یہ لکھتے ہیں کہ آپ اس سے آکسیجن وغیرہ نالیاں جو کچھ اس کو لگی ہوئی ہے اور جس کا فائدہ بھی بظاہر نہیں ہے، اس کو آپ ہٹا دیں، وہ اپنی موت آپ مر جائے، یہ تو جائز ہے، لیکن زہریلا انجیکشن لگا کر ایسے شخص کو راستے سے ہٹانا، ختم کرنا، یہ درست نہیں۔ اگلا سوال یہ ہے کہ مفتی صاحب، بعض مرتبہ مسجد میں ہم جاتے ہیں اور ایک دو رکعت نکل جاتی ہے، تو آنے والا امام کا انتظار کرتا ہے کہ وہ سجدے سے کھڑے ہو کر اگلی رکعت شروع کرے، تو پھر ہم ان کے ساتھ شریک ہوں، چاہے ابھی وہ سجدے کی حالت میں امام کو پائے یا قوما میں یا کسی اور حالت میں، تو شرعاً ایسا کرنا درست ہے۔ بات محمد یوسف لاہور سے۔ محمد یوسف صاحب، آپ کی بات تھوڑی واضح نہیں تھی، بظاہر آپ پوچھنا ہی چاہتے ہیں کہ امام کو اگر مقتدی اس حال میں پائے کہ اس کا نماز کا کچھ حصہ نکل چکا ہو، تو اسے کب اس کے ساتھ شریک ہونا چاہیے؟ ہمارے معاشرے میں اگرچہ یہ لاعلمی ہے کہ ہمارے معاشرے کے لوگ جو ہیں وہ انتظار کرتے ہیں کہ امام صاحب دوسرا سجدہ کر لینے کے بعد یعنی مکمل رکعت کے بعد کھڑے ہوں، پھر ہم ان کے ساتھ نیت باندھیں۔ ایسا نہیں۔ نسائی شریف کی روایت ہے کہ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ امام کو تم جس حال میں بھی پاؤ اس کے ساتھ نماز میں شریک ہو جاؤ، چاہے وہ رکوع سے ابھی اٹھا ہی ہو، لیکن رکوع اگر پا لیا پھر تو گویا کہ آپ نے رکعت حاصل کر لی، آپ کو رکعت مل گئی، لیکن رکوع کے بعد جتنے بھی آگے یعنی ارکان ہیں، مراحل ہیں نماز کے، قومیں ہیں، اور پہلا سجدہ ہے، پھر قاعدہ ہے، پھر سجدہ ہے، ان تمام تر حالت میں یہاں تک لکھا فقہائے کرام نے، امام چاہے ایک سجدہ کر ہی چکا ہو، ایک ابھی باقی ہے اس کا، تو آپ فوراً اس میں شریک ہو جائیں، کیونکہ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تھا کہ تمہیں خبر نہیں کہ نماز کے کس حصے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بخشش مغفرت کا اعلان ہو جائے۔ ان للہ نفحات، حدیث میں آتا ہے کہ چند گھڑیاں ایسی ہیں اللہ کے لیے کہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نظر رحمت ڈالتے ہیں اور آدمی کا کام بن جاتا ہے، اس لیے امام کو آپ جس حال میں بھی پائیں اس کے ساتھ آپ شریک ہو جائیں۔ فرق صرف اتنا ہے کہ امام کو اگر آپ نے رکوع میں پا لیا تو آپ کی رکعت شمار ہوگی، رکوع کے علاوہ جس رکن میں پائیں گے رکعت تو شمار نہیں ہوگی، لیکن اس کا اجر آپ کو ضرور ملے گا۔ السلام علیکم۔